بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اچھی اچھی عادتوں کے ڈالنے کا مہینہ ہے، اور اپنے آپ کو اچھی عادتوں کا عادی بنانا اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اور وہ مغفرت جو زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے کہ آدمی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اس دنیا سے واپس چلا جائے، اس مغفرت کا حاصل کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا مہینہ ہے، اور بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں اور ان کی مغفرت کرتے ہیں۔ مگر بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو اس عمومی مغفرت کے زمانے میں بھی ان کی نحوست ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص ان اعمال میں مبتلا ہو، ان برائیوں میں مبتلا ہو، اس برے صفت میں مبتلا ہو، اس کا حامل ہو، تو ان مغفرت کے مبارک گھڑیوں میں بھی ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، جس میں سے کل ذکر کیا تھا کہ کینہ رکھنے والا اپنے دل میں مسلمانوں کے لیے کھوٹ رکھنے والا ایسا ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور صفت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی ان مغفرت کے مبارک اوقات میں بھی اللہ کے ہاں سے محروم رہتا ہے، اور وہ ہے اپنے رشتہ داروں سے توڑ پیدا کرنا، جس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ یہ قطع رحمی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو رشتے جوڑنے کے لیے بنائے ہیں، اور اگر کوئی ان رشتوں کو توڑتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں آتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، اور ایک روایت میں قاطع رحم، مطلب یہ ہے کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے والا، وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو قطع رحمی اتنی بری چیز ہے کہ قطع رحمی کی وجہ سے آدمی جنت کے داخلے سے محروم ہو جاتا ہے اور رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس قطع رحمی سے بھی اپنے آپ کو خالی کرنا چاہیے۔ اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے جاننے والے، خصوصاً ماں باپ، بہن بھائی، چچا، پھپھی، خالہ، ماموں، یہ ایسے رشتے ہیں کہ ان سے تو کسی قسم کی بھی انبن، رنجش کو دل میں رکھنا اور اس کی وجہ سے ان سے قطع تعلق کر لینا، یہ جہنم میں جانے کا سبب۔ اگر اس کی تعریف یعنی صلہ رحمی اور قطع رحمی کی تعریف کو عام کیا جائے تو ہر مسلمان سے بھی اگر قطع رحمی کر لی جائے تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اپنے نسبوں کو سیکھو، معلوم کرو، تعلموا انسابکم، اپنے نسبوں کو سیکھو، یاد کرو،
معلوم کرو کہ میرے نسب میں کون کون لوگ شامل ہیں، ماں باپ، ان کے بہن بھائی، پھر اس کے بعد ماں باپ کے چچا، ماں باپ کے پھوپھیاں، ماں باپ کے خالہ خالائیں، ماں باپ کے ماموں، اسی طرح دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، ان کے رشتہ دار۔ غرض یہ اپنے پورے کنب قبیلے کو آدمی معلوم کرے کہ ہیں کون ہم لوگ، ہماری رشتہ داری نسبی اعتبار سے کن کن لوگوں سے ہے۔ اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی تاکہ اس کے ذریعے سے تم صلہ رحمی کر سکو۔ اگر آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے میرے کون سے رشتہ دار ہیں تو بھلا وہ صلہ رحمی کیسے کرے گا؟ ایک آدمی اس کے پڑوس میں آ کر بس گیا، نیا آدمی، کسی نے گھر لیا، پڑوس میں آ کر آباد ہو گیا، ہم اسے عام مسلمان سمجھتے رہے، سلام دعا رکھی، معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے والد صاحب ہیں، ان کے چچا کے بیٹے ہیں، اب ان سے رشتہ داری ہو گئی، اب ان سے صلہ رحمی کرنی ہے۔ عام مسلمان کا سلوک نہیں کرنا، اب رشتہ داری کا اور صلہ رحمی کا سلوک کرنا ہے۔ اب اگر یہ بات معلوم نہیں ہے تو آدمی عام سلوک کرے گا اور جو حق ہے رشتہ داری کا وہ ادا نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو اور نسب کو معلوم کرو کون کون ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں اس کے آگے بھی وجہ بیان فرمائی کہ صلہ رحمی سے رشتہ داروں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اس سے مال بڑھتا ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا، ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ عمر بڑھ جائے، لمبی عمر جئیں، خیر عافیت صحت کے ساتھ، محبتیں آپس میں ہوں، نفرتیں نہ ہوں اور مال بھی بڑھ جائے۔ تو محبتوں کو بڑھانے کا سبب کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو آباد کرنا۔ مال کے بڑھانے کے اسباب، زیادہ سے زیادہ مال کمانا اور مال کمانے کے اسباب اختیار کرنا، اپنے کاروبار کو بڑھانا۔ جہاں یہ سب ظاہری اسباب ہیں وہاں ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، اپنا مال رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ اس سے بھی اللہ تعالی مال کو بڑھاتے ہیں۔ یہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کی لاج اللہ ہی نے رکھنی ہے، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ تو جب آدمی صلہ رحمی کرے گا تو اس صلہ رحمی کے نتیجے میں اس کی عمر بھی بڑھے گی، آپس میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی اور مال بھی بڑھے گا۔ عجیب، حضور علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ اپنے خاندانوں کو یاد رکھو تاکہ اس کی وجہ سے تم صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ رشتہ داری اگر صلہ رحمی کے قریب کر لی، رشتہ داری کو اگر صلہ رحمی کر کے قریب کر لیا تو وہ دور نہیں ہوتی، اگرچہ وہ رشتہ داری دور کی ہو اور قطع رحمی کر کے دور کر لی جائے تو قریب نہیں ہوتی، اگرچہ وہ قریبی ہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عجیب بات فرمائی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے مگر صرف ایک آدھ روایت سے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تم مصر فتح کر لو تو ان کے لیے میری وصیت یاد رکھو کہ مصر کے رہنے والے قبطیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ان کا بھی حق ہے اور ان سے رشتہ داری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے۔ مصریوں کے پاس جا کر
جب تم مصر کو فتح کر لو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا حق ہے، ان سے رشتہ داری ہے۔ کیا رشتہ داری ہے؟ فرمایا کہ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجر، جسے ہم ہاجرہ کہتے ہیں، یہ ہاجر لفظ ہے، ہاجرہ نہیں۔ ہاجر علیہ السلام اس قبیلے کی تھی، یعنی مصر قبطی قبیلے کی تھی۔ تو حضور علیہ السلام اتنی دور کی رشتہ داری اور اس کے نتیجے میں صلہ رحمی کا فرما رہے ہیں۔ پشتوں کے بعد کتنی پشتوں کے بعد حضور علیہ السلام آئے؟ حضرت اسماعیل کی جو والدہ ہیں وہ ہیں حضرت ہاجر۔ او دادی اماں کتنی پشتوں کی بات کی ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے، چونکہ ہماری اس رشتے سے، مصریوں سے رشتہ داری ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اپنے بہن بھائیوں سے روٹھے رہنا، اپنے ماں باپ سے ناراض رہنا، اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنے خالہ، اپنی پھپھی، اپنے دادا دادی، نانا نانی، یہ قریب کے رشتہ دار ہیں، ان سے ناراض رہنا اور ان کے حق کی ادائیگی نہ کرنا، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بری بات۔ حضور علیہ السلام اتنی دور کی بات فرما رہے ہیں کہ پشتوں کے بعد جا کے جن سے رشتہ داری ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت انس کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک رشتہ داری ایک ٹہنی ہے جو عرش سے چمٹی ہوئی بالکل صاف زبان میں یہ کہتی رہتی ہے، اے اللہ جو مجھے جوڑے اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے اسے توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحم کرنے والا مہربان ہوں، میں نے رحم یعنی رشتہ داری کا لفظ اپنے نام سے نکالا ہے، رحیم اور رحمان ہے نا اللہ، وہاں سے نکلا ہے۔ چنانچہ جو اسے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ ایک روایت میں ہے صلہ رحمی کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب مجھے توڑ دیا گیا، اے میرے رب میرے ساتھ برا کیا گیا، اے میرے رب مجھ پر ظلم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں، اور جو تجھے توڑے میں اسے توڑوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین اخلاق وہ صلہ رحمی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے اندر 3 صفات ہوں اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی صفات ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمائے جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم سے جوڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب میں ایسا کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے حساب آسان لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بہرحال صلہ رحمی کی احادیث اور آیات تو اور بھی ہیں، مگر چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، بس اس طرف آج کی نشست میں توجہ دلانی مقصود تھی کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ قطع رحمی کے مرتکب ہو رہے ہوں۔ ہم نے اپنے بھائی سے بات بند کی ہوئی ہو، اپنی بہن سے بات بند کی ہوئی ہو، اپنے رشتہ داروں سے بات بند کی ہوئی ہو، اور دوستوں سے باتیں بند کی ہوئی ہوں، ان کے یہاں آنا جانا بند کیا ہوا ہو، اور ان سے تعلق توڑے بیٹھے ہوں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بھی ان یعنی قطع رحمی کے کام میں مشغول ہوں؟ تو اس لیے ہم اس قطع رحمی سے توبہ کریں، اور اس مبارک موقع پر ان مبارک گھڑیوں میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کو لوٹنے کے لیے قطع رحمی کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان نکل جائے اور ہم اس قطع رحمی کی وجہ سے اللہ کے ہاں سے اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر سکیں۔
تو اگر کسی سے ناراضگی ہے تو بھائی اللہ کے لیے معاف کریں۔ اللہ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم کسی کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ داری میں کوئی انبن ہے، کوئی قطع رحمی ہے، کوئی رنجش ہے، تو بھائی ختم کریں۔ یہ صلہ رحمی کا مہینہ، شہر الصلہ، صلہ رحمی کا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا مہینہ، قطع رحمی کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے کسی سے اگر تعلقات خراب ہیں تو اس کو بنا لیں، اس کو بھی سمجھائیں کہ بھائی اللہ کے لیے معاف کرو۔ یہ رمضان کے مبارک دن ہیں، اسی لیے جو گزشتہ میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مہینے میں مغفرت سے محروم نہ فرمائے۔ رشتہ داروں کا حق ہے، ان کا حق ادا کرنا چاہیے، ناگواریوں کو اللہ کے لیے برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ عافیت کا، سہولت کا، یسر کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کسی ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہونے پائیں، ہمیں بچا لیجیے کہ اللہ جس کی وجہ سے آپ ہماری مغفرت نہ کریں۔ یا اللہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، آخر چل رہا ہے، اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دیجیے، اور ہمیں یا اللہ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، جس سے آپ خوش اور راضی ہوں۔ دنیا بھی بھلی بنا دیجیے، آخرت بھی بھلی بنا دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔